غیر نفع بخش ادارہ ہے، اس کو چلانے کے لیے ہمیں بہت سے دوستوں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اور ہمیں وقتاً فوقتاً بہت سارے دوست سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس سال بھی کچھ ہم نے نئی چیزیں طے کی تھی، کوئی نئی کنسٹرکشن تھی اور نیا ڈائننگ ہال تھا، اس کے علاوہ کچھ میڈیکل کے ایشوز تھے دوستوں کے، اس حوالے سے 2 لوگوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہے، شیخانی صاحب نے اور عقیل بھائی نے۔ عقیل بھائی پچھلے مہینے کلب آئے تھے اور انہوں نے آ کے ہماری کلب کی نئی کینٹین کے لیے 20 لاکھ روپے کا عطیہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کی مد میں 1 کروڑ روپے جو ہے وہ سالانہ دینے کا اعلان کیا تھا، جو کتیانہ میمن اسپتال کے ذریعے علاج فراہم کیا جائے گا۔ کراچی کے جو بھی صحافی ہوں گے، جو کلب کے ممبرز ہوں گے، ان کو اور ان کے اہلِ کو۔ محسن بھائی نے بھی ہمیں سپورٹ کیا کینٹین کے حوالے سے، کچھ چیزیں کچھ دیگر چیزیں تھیں، اس حوالے سے تقریباً 20 لاکھ تک کا محسن بھائی نے بھی ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ تو کلب کی باڈی نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے ان 2 محسنوں کو، اپنے سپورٹرز کو جو ہے لائف ممبرشپ دی جائے۔ پریس کلب کی اور جو ہمارے صحافی دوست ہیں ان کی سرپرستی کی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے وہ ایک سیڈ منی تو آ گئی وہاں کنسٹرکشن کے لیے، تو اس پہ جب ہم نے تخمینہ لگایا تو اس کی جو لیبر کی کاسٹ ہے وہ بھی لگ بھگ وہی 20 لاکھ کے قریب پڑ رہی تھی جو مزدوری ہے۔ تو اس کے لیے محسن شیخانی صاحب نے اپنا دست تعاون بڑھایا اور وہ ساری لیبر انہوں نے فراہم کی اور اس کا جو بھی پیسہ ہے وہ خرچہ کیا۔ تو اس کے لیے میں محسن بھائی کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر عقیل بھائی، یہ اس سال پچھلی باڈیز بھی ہماری اس طرح کرتی رہی ہیں، لیکن ہم نے تھوڑا سا اس چیز کو زیادہ یقینی بنایا ہے کہ جو بھی ہمارے محسن ہیں، جو ہمارے ساتھ لوگ تعاون کرتے ہیں یا ہمارے سینئرز ہیں، تو ان کی زندگی میں ان کو عزت دی جائے، ان کو وہ رسپیکٹ دی جائے۔ تو یہ ہم نے اپنے ممبرز بھی جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے ساتھ بھی کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہمارے توصیف احمد خان جو پریس کلب کے الیکشن کمشنر رہتے ہیں، وہ کمیٹی الیکشن کمیٹی کے وہ ہیڈ کرتے ہیں، انہیں بھی ہم نے لائف ممبرشپ دی۔ اور پھر ہماری باڈی نے یہ سوچا کہ آپ نے چونکہ اتنا ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور خاص طور پہ جیسے بھٹی صاحب نے نشاندہی کی کہ جو میڈیکل ایشوز ہیں اس کے لیے تقریباً 1 کروڑ کی آپ نے گرانٹ کا اعلان کیا، تو یہ ظاہر ہے کراچی پریس کلب اور کراچی پریس کلب کے جو ممبرز ہیں ان کی ایک طرح سے آپ خدمت کر رہے ہیں، تو اس کے صلہ تو خیر ہم نہیں دے سکتے، وہ تو اللہ کی ذات ہے، وہ آپ کو اس کا زیادہ بہتر صلہ دے سکتی ہے، لیکن ایک حقیر ہماری طرف سے ایک تحفے کے طور پہ کہ ہم نے یہ باڈی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ دونوں جو شخصیات ہیں ان کو ہم کراچی پریس کلب کے، ویسے تو آپ ہمارا حصہ ہیں لیکن باقاعدہ آپ اس کے لائف ممبر شپ آپ کو دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور اسی سلسلے میں آج یہ تقریب رکھی گئی ہے۔ آپ نے شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور پچھلے دنوں جو بالکل ایک فساد ہونے جا رہا تھا ملک میں، اس کو بھی آپ نے کم کرنے کے لیے میڈیشن کا کردار ادا کیا، اس کے لیے بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ آج جو کراچی پریس کلب کی طرف سے جو آپ کو ممبرشپ پیش کی جا رہی ہے، لائف ممبرشپ، اس کے لیے بھی میں آپ کو پیش کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جب بیسیکلی کافی عرصے سے پریس کلب کے ساتھ ایک رابطہ ہمارا ہمیشہ سے رہا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں یہاں کے لوگوں سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں۔ ہمارے بہت سینئر لوگ یہاں پہ ہیں، اور جہاں بھی آباد کو یا ہمیں کہیں بھی ضرورت ہوتی ہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں کا جس طریقے سے تعاون ہے اور آپ لوگ جس طرح کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہوتا ہے، بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ جہاں شہر کے پرابلمس ہوتے ہیں، جہاں ہاؤسنگ انڈسٹری کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو کسی بھی محفل میں بیٹھا ہوں میں، تو مجھے ہمیشہ پریس کلب کی طرف سے اس طریقے سے فیل ہوتا ہے جیسا میرا اپنا گھر ہے۔ تو میں ہمیشہ آپ سب کا، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہ عزت بھی دی ہمیں، اور
अकील भाई के साथ बैठे हैं, तो वैसे ही अकील भाई हमारे गुरु भी है, बॉस भी है माशाल्लाह, और अल्लाह ने उनको एक मुकाम भी दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा इज़्ज़त का टाइम है, और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी जहाँ भी खिदमत है, इसके अलावा भी मेरी तो एक ख्वाहिश है, बहुत अरसे से आप लोगों के साथ चल रही है हाउसिंग के हवाले से, जो घर बनाने वाली, वो अभी तक हम लोग कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पहुँचे नहीं है। मेरे ख्याल से वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस पर हम मेरे ख्याल से 6-7 साल से 8 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी तरफ से, हमारी तरफ से, चीज़ें इदारों की तरफ से रह जाती है। तो वो एक बहुत बड़ा काम है। मेरी एक ख्वाहिश है, देखिए घर अपना होना चाहिए, तो एक ख्वाहिश है कि चीज़ें मिली है तो हम उसको उस पर वर्कआउट करें और करते रहे हैं। लेकिन सब लोगों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें वक्त के साथ, कभी उसका टाइम नहीं है, तो अल्लाह करेगा वो टाइम आएगा तो वो चीज़ें भी हो जाएगी। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का, इससे पहले भी जितने भी कहीं लोग हैं, मैंने तो समझता हूँ कि मैंने सीखा भी बहुत कुछ है आप लोगों से। और जब मैं पहली दफ़ा आया तो आप ही लोग थे जो चीज़ों को लेके चलते थे, चीज़ों को समझाना, चीज़ों को बताना, और जिस तरह प्रेस क्लब लोगों के साथ और इदारों के साथ वर्कआउट किया हुआ है, मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई चीज़ नहीं हो सकती। जिस तरीके से कराची के लोगों को, कराची के इश्यूज़ को हम हाईलाइट भी करते हैं, इसी तरह इस्लामाबाद वालों ने भी, प्रेस क्लब वालों ने इसी तरह हमें इज़्ज़त दी थी, और इसी तरह मतलब चीज़ें वो लोग, तो एक सिस्टम होता है, जब हमारा आपका एक ताल्लुक़ होता है तो हम एक पेज पे होते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कुछ मामलात होते हैं शहर के, तो हम मिलजुल के कोशिश करते हैं सही हो जाए। कहीं हमारी तरफ से चीज़ें कमी होती है, गलती होती है, कहीं और वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो ये सब चीज़ें ऐसी है कि अगर हम मिल के करेंगे तो ये शहर के लिए, मुल्क के लिए चीज़ें बेहतर होगी, और हमें ये चीज़ें करते रहना चाहिए। इसी तरह कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसी तरह एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इसी तरह एक दूसरे को बर्दाश्त की ताकत होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अभी ज़रूरत है इस वक्त इस मुल्क को, हमें मज़ीद कोशिश करते रहना चाहिए चीज़ों को बेहतर करने की। और जो हालात आ रहे हैं, मतलब बड़े डिफ़िकल्ट हालात है, महंगाई, चीज़ें जो बढ़ती, जो उसको भी हमें, लोगों को भी, जो हालात में हम किस तरीके से चीज़ें लोगों के साथ बेहतर कर सकते हैं, इसलिए कि हम जहाँ बैठे हुए हैं हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो मैं समझता हूँ हमें मिलके और चीज़ें करने की, और अकील भाई जैसे लोग होंगे अल्लाह के हुक्म से, तो मैं समझता हूँ मज़ीद बेहतर होगी। आज आप लोगों से जो बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ यही है कि आबाद के सरपरस्त से आला बैठे हुए मोहसिन शेखानी साहब, मैं समझता हूँ कि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो 3 बातें हुई थी, 2 तो इम्प्लीमेंट हो गई, तीसरी जाहिर बात है कि उसका ताल्लुक गवर्नमेंट की लो हाउसिंग से था। तो आज मोहसिन साहब बैठे हैं तो हम मिल के इंशाअल्लाह ताला वो जो आपका तीसरा काम है इंशाअल्लाह इकट्ठे होके पीएम साहब से मुलाकात करके ये एक प्रेस क्लब के लिए सेपरेट पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवा लेंगे, जो कि फ़र्क नहीं पड़ता। पहले हम सोच रहे थे कि कंबाइन, लेकिन उसमें हम इस तरह कर सकते हैं कि प्रेस क्लब में एप्लीकेशन आ जाए, वो सारी लेके हम उनको दे दें, और एक पोर्शन लो हाउसिंग का जिसपे लोनिंग की फैसिलिटीज़ वगैरह हो वो सेपरेट कर दें। क्योंकि लो हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं, लोग शायद उसको समझते हैं कि ये हो गए या नहीं होगा, लेकिन ये बहुत आसानी से हो जाएगा और इसमें मुझे कोई मुश्किलात नहीं दिख रही। फॉर द टाइम बिंग बैंकर्स उससे भाग रहे हैं और वो शायद ये समझते हैं कि पता नहीं है ये लोन हमारा सिक्योर है या नहीं है, लेकिन हमें यकीन है कि इससे सिक्योर लोन पाकिस्तान में कोई भी नहीं हो सकता कि एक मकान जो लोगों को दिया जाएगा जिसकी 60-70 लाख रुपए वैल्यू हो और उसकी 25 लाख रुपए की 20 साल की किस्तें लेनी हो, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा अपना नज़रिया है उस हिसाब से तो इससे सिक्योर कोई और काम बैंक के लिए नहीं हो सकता। तो हमारा अपना जहन ये कहता है कि इसमें नाकामी के चांसेस 1% भी नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट आपका अगर हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जिस मुश्किल टाइम में जो पाकिस्तान की एनवायरनमेंट है उसमें जिस तरीके से आप साफ़ी लोग काम कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ मुश्किल तरीन काम है।
اور مشکل ترین کام کو آپ انجام بھی دے رہے ہو اور اس کے اگینسٹ آپ کو وہ سیلریز نہیں مل رہی جس کے لیے آپ ڈیزرو کرتے ہو. تو اسی وجہ سے کہ کچھ چیزیں اگر آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے, ہاں کچھ ریلیف مل جائے گا. اور ظاہری بات ہے ان چیزوں کو دیکھ کے اور بھی بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. ایک ہیلتھ کا کام ہے, سیکنڈ ایجوکیشن کا بھی ہو سکتا ہے, اور یہ آپ لوگوں کا حق ہے. ہم کاروباری لوگ اگر آگے آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہر کام گورنمنٹ نہیں کر سکتی. جتنی آپ لوگوں کی خدمات ہیں اس کو ٹکڑوں میں بانٹ کے اگر ہم بزنس میں اپنے اوپر لے لیں گے, اب ہم اسکول بھی ہم چلا رہے ہوتے ہیں, کالجز بھی ہم چلا رہے ہوتے ہیں, اور ہر جگہ پہ اگر ہم کوئی کوٹا ڈال دیں کہ بھئی جرنلسٹ کی فیملیز کے لیے اتنے سیٹیں ہیں, اسی طرح میڈیکل کالج سے بھی جا کے بات کی جا سکتی ہے. تو اس سے یہ میں نے کہا نا کہ آپ لوگوں کے مسائل تو حل نہیں ہو سکتے لیکن کسی حد تک ریلیف مل سکتا ہے. ابھی محسن صاحب نے بات کی گھر کی, تو گھر شاید وہ آپ لوگوں کی خواہش نہیں ہے لیکن گھر والی کی ضرور خواہش ہوتی ہے, کیونکہ اس کو گھر میں رہنا ہوتا ہے اور آپ روڈوں پہ ہوتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ سارے کام آپ اپنے نہ کریں, کچھ ان کے لیے بھی کریں. تو میں سمجھتا ہوں, اور آج میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کا دن نہیں ہو سکتا کہ میں آج آنرری مجھے ممبرشپ پریس کلب کی ملی ہے. اور میرے لیے یہ, کیونکہ یہ پریس کلب بہت بڑی میرے لیے تو بہت خوشی کا دن ہے. پریس کلب ماشاءاللہ اولڈ پریس کلب اور ماشاءاللہ جرنلسٹوں کی تو بہت قربانیاں ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہے, بڑی خوشی ہوئی مجھے. تھینک یو ویری مچ فار پریس کلب. میں آج پریس کلب کی پوری الیکٹڈ باڈی کا, پریس کلب کے سب دوستوں کا, سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس قابل سمجھا ہمیں اور آج آنری ممبرشپ دی. ایک ریلیشن تو ہمارا بہت عرصے سے پریس کلب کے ساتھ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیویجول لیول پہ تو بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہے, باڈی پہ بھی بہت سارے کام ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن آج انہوں نے ایک عزت دی ہے ہمیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ایشوز, پریس کلب کے لوگوں کے ایشوز, ایک باڈی جب ہوتی ہے تو وہ کلیکٹیولی بات کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوں گی چیزیں ہم مل جل کے آپس کے مسائل بھی حل کریں گے, ملک کے لیے بہتری کی کوشش کریں گے, شہر کے لیے بہتری کی کوشش کریں گے, جہاں پرابلمس ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مل کے کوشش کریں گے, بزنس کمیٹی اور میڈیا ساتھ ہوگا تو بہت سارے ایشوز ہمارے ریزالو ہوں گے انشاءاللہ.